السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 24 نیوز۔ اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں ساجد کاظمی صاحب، رہنما ہیں وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین کے۔ کاظمی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین کے کتنے عہدیدار ہیں اور کتنی ڈبیاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابڈا جی 1,60,000 تقریباً اس کے ملازم ہیں اور گلی گلی محلے محلے میں گھر گھر میں وابڈا موجود ہے۔ ہر آفس میں ہماری یونین موجود ہے۔ ابھی تو میں یہ آپ کو فگر نہیں دے سکتا کہ پورے پاکستان وابڈا میں چاروں صوبوں میں اسلام آباد میں ہمارے ٹوٹل یونین عہدیدار کتنے ہیں۔ صحیح۔ تو بس جہاں پر وابڈا موجود ہے وہاں پر آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین جناب خورشید احمد کی قیادت میں موجود ہے۔ اور اب تک آپ نے وابڈا ہائیڈرو یونین کے اپنے ملازمین کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں اور یونین کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ دیکھیں جی، یونین کا ایشو تو یہ ہے کہ وہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی لک آفٹر کرتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ اس کو آئینی حیثیت حاصل ہے۔ ہم الیکشن کے ریفرینڈم کے ذریعے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ ہم نے 6 کنزیکٹیو وکٹریز لی ہیں، 6 بار ہم ریفرینڈم جیت کر آئے ہیں اور سی بی اے کا کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہم قرار پاتے ہیں۔ اور اسی حیثیت میں پھر ہم یونین کے جو بھی مزدوروں کے معاملات ہوتے ہیں، پروموشنز کے، ٹرانسفرز کے، جو بھی ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہم ان کی لک آفٹر کرتے ہیں۔ اور ہماری جیت مسلسل 6 جیتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم اور مزدور ایک ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، یونین کے بارے میں اکثر تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ فیک لوگوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ پاکستان وابڈا سرکاری ادارہ ہے، اس میں سرکاری لوگ ہیں، فیک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو وابڈا ملازم ہے وہ ہمارا یونین کا ممبر ہے۔ اس میں فیک کی تو بڑا عجیب سا سوال ہے، میں نہیں اس کو ایگری کرتا کہ ہم کسی فیک کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہو ہی نہیں، فیک ہے ہی نہیں۔ جو سرکاری ملازم ہیں وہ اس 1,60,000 میں ہم ان کے نمائندے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو ہمارا ایشو ہے وہ ہر حکومت نے اس کی نجکاری کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک کا سب سے بڑا منافع بخش پیداواری ادارہ ہے۔ ہم اس کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمارا سب سے بہت بڑا ایشو ہے جی۔ تو کاظمی سر، آپ کے ملازمین کا جو اسکیل کا ایشو ہے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ ابھی دیکھیں تو 4 دن ہوئے ہیں تقریباً، قائد مزدور جناب خورشید احمد نے یہ یونین اللہ کے فضل و کرم سے، خان بشیر احمد خان بختیار اس کے فاؤنڈر ہیں۔ صحیح۔ اور قائد مزدور جناب خورشید احمد نے اتنی خدمات کی، ان کی اتنا بڑا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے قائد مزدور کا لقب حاصل کیا ہے۔ صحیح۔ ابھی انہوں نے تقریباً 13 سے 14,000 جو کانٹریکٹ پر لوگ تھے ان کو ریگولر کرایا ہے، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس سے پہلے جناب خورشید احمد نے جو نون لیگ کے دور میں اور پیپلز پارٹی کے مکس انہوں نے جو بندے بھرتی کیے تھے ڈیلی ویجز پر، صحیح، ان کو بھی انہوں نے نکالنے کی کوشش کی، بلکہ انہوں نے نکال دیا تھا۔ گھروں سے قائد مزدور جناب خورشید احمد نے ان کو بلایا اور ان کو ریگولرائز کروایا۔ تو یہ یونین ہی کام کرتی ہے۔ اور بھی جو معاملات ہیں ان کے، جو ان کے فنڈز ہیں، جو لائن مین بیچارہ، میں بیچارہ ہی کہوں گا کیونکہ آج تک ہماری اتنی کوشش کے باوجود اس کو شہید کا رتبہ نہیں دیا گیا آئینی طور پر، اور حکومت نے بھی اس کو شہید نہیں تسلیم کیا، جبکہ وہ شہید ہے۔ جو کام کے دوران کرنٹ لگنے سے حادثاتی موت کا شکار ہوتا ہے وہ شہید ہے۔ ہم اس کو یونین والے اللہ کے فضل و کرم سے شہید ہی سمجھتے ہیں، اور اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لا کر وڈو کو اور اس کے یتیم آرفن بچے جو ہیں ان کو ہم میکسیمم ایٹ لارج جتنی بھی ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جہاں سے مرضی پوچھ لیجئے، جو یتیم بچے بچیاں اور بیوگان ہیں وہ قائد مزدور جناب خورشید احمد کے لیے دعا گو ہی نظر آئیں گے۔ سر میٹر ریڈر آپ کے کتنے ہیں اور کس کس کیٹیگری کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں؟ ہم سب کی ہر کیٹیگری کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک کیٹیگری کے لیے آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ علیحدہ ہے۔ جب ہم نے ریفرینڈم جیت لیا تو ہم پورے
ڈپارٹمنٹ کے پورے محکمے کے ہم نمائندے ہیں. تو سر لوگوں کی جو شکایت ہے کہ انہیں بل زیادہ آتے ہیں، اس کا جو آپ کا میٹر ریڈر ہے وہ بروں کی فیکٹریاں جیسے کہ ہوتی ہیں ان سے میل ملاپ کر کے آپ نے جو صارفین ہوتے ہیں ان کی ریڈنگ جو ہے وہ عام جو عوام ہے اس کو ڈال دی جاتی ہے، کیا ایسا ٹرو ہے؟ نہیں، اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو بل کے متعلق بات کی ہے، بل کا ذمہ دار لائن مین، میٹر ریڈر یا بل ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے. یہ نیپرا ریٹ ہے، حکومت اس کو نیپرا ریٹ دیتی ہے، وہی انٹروڈیوس کرواتی ہے. اس میں ہمارا ملازمین کا یا یونین کا کوئی تعلق واسطہ نہیں. دوسری جو شکایات ہیں اس کے لیے موجودہ لیسکو میں چیف ایگزیکٹو لیسکو مجاہد پرویز چٹھا صاحب نے ہر دفتر میں ون ونڈو آپریشن ون ونڈو جو سسٹم انٹروڈیوس کروا رکھا ہے اس کو وہ پرسیو بھی کرتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. جو بھی یہ کرونا وائرس سے پہلے ہر ہفتے کھلی کچہریاں لگائی جا رہی تھیں، وہاں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا. غلطی کوتاہی ہماری یا پین مسٹیک اس کو ہم دیکھتے ہیں. دانستہ کرپشن کا تو کوئی علاج نہیں ہے، وہ ہے کہیں پر زیادہ ہے کہیں پر کم ہے، لیکن ہمارا محکمے کا ایک بڑا کمپریہنسو فنڈامنٹل کمرشل پروسیجر ہے جس کے تحت سزا اور جزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اگر کوئی بندہ کرپشن کرتا ہے تو اس کو شوکاز دے کر اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. تو کیا سر یونین ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتی ہے؟ کیسے لوگوں کو؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ باہر لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کر کے اور اضافی ریڈنگ ڈال دی جاتی ہے دوسرے لوگوں کو جو اضافی ریڈنگ کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب تو سنیپ ریڈنگ ہے. جی، جتنی آپ نے ریڈنگ استعمال کی میٹر ہیٹر جاتا ہے وہ تصویر اتارتا ہے، وہ اس کو بل چارج ہو جاتے ہیں. سر تاجروں کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بڑا ایشو چل رہا ہے، تو ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تاجروں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں دکانیں وہ کھلوانے کی، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جیسے کہ کرونا آ گیا ہے، کرونا کی وجہ سے شاپس بند ہو گئی ہیں اور جو لوگوں کے حالات ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اسی طرح لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہا تو لوگ روڈ پہ آ جائیں گے اور ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا؟ یہ تو گورنمنٹ کے جو پالیسی میکرز ہیں، جو بڑے بڑے جن ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ لوگ کیوں اتنا سخت رد عمل دے رہے ہیں. جو بڑے تاجر ہیں ان کو تو چاہیے، انہوں نے تو ساری عمر کمایا اور کھایا. اب اگر ان کا ایسا وقت مجبوری آ گئی ہے، خدائی آفت ہے، تو وہ اسی غریب عوام پر اپنے جو ان کی لیبر ہے، جو ان کے مزدور ہیں کام کرتے ہیں، ان پر کچھ لگائیں. یہ جس اندیشے کا آپ نے اظہار کیا ہے، یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑے مجبور ہیں. یہ گورنمنٹ کی بڑی اچھی بات ہے کہ وہ 12,000 اس کو دے رہی ہے. کب تک یہ دیں گے؟ سر بہت سے لوگوں کا تو کہنا ہے کہ نہیں دیا جا رہا. وہ یہ تو سلسلے چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن دے رہی ہے گورنمنٹ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. صحیح. میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے، مطلب امریکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ $1,000 اور بچوں کو $500 دے رہے ہیں. ہماری حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے. 2 سال ہو گئے ہیں مطلب پرائم منسٹر عمران خان کو. تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے عرض کروں گا وزیر اعظم عمران خان، آپ کرپٹ پکڑ رہے ہیں اور کرپٹ چھوٹ بھی رہے ہیں. ریکوری مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی. آپ ان سے جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے اس کی ریکوری کریں. ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے جس کے متعلق آپ نے ابھی ایک کمیٹی بٹھا دی ہے، کھربوں ڈالر کا فراڈ ہے. محترم پرائم منسٹر عمران خان صاحب، آپ نے ایک کمیٹی بنا کر ایک حسب معمول بڑک ماری ہے. اگر آپ کی یہ بڑک خدا نہ خواستہ، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے، اگر آپ کی یہ بڑک خدا نہ خواستہ فلمی بڑک ثابت ہوئی تو اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ ملک کا سب سے بڑا پیداواری ادارہ نوچ کے کھا گئے ہیں. کبھی انہوں نے نجکاری کا ڈرامہ کیا ہے، کبھی انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا ڈرامہ کیا ہے. اصل میں یہ عوام کی اور ہم جو ملازم ہیں، جو خدمت گزار ہیں، ان کی توجہ کہیں اور لگا کر اور یہ اپنی لوٹ مار کرتے رہے ہیں. آپ نے اگر یہ ریکور نہ کیا تو آپ پاکستانی عوام کے مجرم ہوں گے اور روز حشر پاکستانی عوام ہوگی اور آپ کا گریبان ہوگا. آپ نے کسی صورت اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. ان کو پکڑیں اور ان کو سنب کریں اور ان سے ریکوری کریں. سر کرونا وائرس کے حوالے سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ کرونا وائرس ہی خدائی آفت ہے. گورنمنٹ
اپنے وسائل میں رہ کر جو کچھ کہہ رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں کوآپریٹ کرنا چاہیے. بدقسمتی سے پاکستان میں جہالت زیادہ ہے اور میسج جو ہے گورنمنٹ کا وہ نیچے نہیں جا رہا. تو لیکن جو ریشو ہے جو کرونا وائرس کے جو ڈیلی بیس پر جو رزلٹ آ رہے ہیں وہ خوفناک ہیں. تو میں آپ کے چینل کے وساطت سے عوام سے یہی درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے اپنا اور اپنے بچوں کا خیال کریں اور سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کریں اور گھروں میں رہیں, گھروں سے باہر بلا ضرورت بالکل باہر نہ نکلیں. جی ناظرین, آپ نے سنی ساجد کاظمی صاحب کی باتیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.